أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 243 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 81 اور 82۔ لفظی معنی دیکھیے، وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذ اللہ نے لیا، میثاق عہد النبیین تمام نبیوں سے، لما آتیتکم کہ البتہ جو کچھ میں تمہیں دوں گا، من کتاب کتاب میں سے، وحکمت اور حکمت میں سے، ثم جاءکم پھر تمہارے پاس آئے رسول کوئی رسول، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، لما اس چیز کی جو معکم تمہارے پاس ہے، تو لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لے آنا بھی اس نبی کے ساتھ، ولتنصرن اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال اللہ نے فرمایا، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور قبول کرتے ہو، علی ذالکم اس پر، اسری میرا عہد۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قال اللہ نے فرمایا، فاشہدوا تو تم گواہ رہنا، وانا اور میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا پھر جو کوئی روگردانی کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک ہم تو وہ وہی لوگ ہیں جو الفاسقون فاسق ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے پیغمبروں سے کہا تھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد جو بھی ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں جو 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد کا تذکرہ کیا ہے، ایک قول و قرار جو اللہ اور نبیوں کے درمیان میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے اس بات کا عہد لیا، تمام نبیوں سے، کہ دیکھو جب کبھی ان نبیوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عطا کرے گا، اور ان کی موجودگی ہی میں کوئی رسول آ جائے، تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی نصرت اور امداد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ عہد و پیمان لینے کے بعد سوال کیا کہ کیا تم میرے اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور تم نے اس پر میرا مضبوط عہد قبول کر لیا ہے؟
تو سارے ہی نبیوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے شامل ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو کوئی شخص اس اقرار اور معاہدے کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے اس سے منہ موڑے گا تو ظاہر بات ہے کہ نافرمان قرار دیا جائے گا۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کا یہ قول ہے، دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کر دے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں۔ حضرت طاؤس، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے ایک یہودی دوست سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ کر دے۔ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا غصے سے۔ حضرت عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ پاس سے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرکار کا چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا، فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی اور رسول ہونے پر میں راضی اور خوش ہوں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی، آگاہ کر دیا گیا کہ آخری نبی کے تشریف لانے کے بعد اب گزشتہ نبیوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ایمان تو سب پر رہے گا۔ حضرت آدم پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی، حضرت موسیٰ پر بھی، سب سارے نبیوں پر ایمان، لیکن اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، بحیثیت نبی تشریف لانے کے بعد اب اطاعت کسی اور نبی کی نہیں ہوتی، اطاعت تو بس اسی کی۔ اور کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے، اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں جس کا تصدیق کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے وہ اپنی جگہ برقرار ہے اگر ان کی ترمیم اور تحریف نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم تورات پر ایمان ضرور رکھیں گے مگر تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ عمل جس پر ہوگا، اطاعت جو ہوگی اللہ کی اور اللہ کے رسول آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا